السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حماس نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے مطالبے کا خیر مقدم کیا، اور رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن عزت الرشق نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ قابض افواج پر دباؤ برقرار رکھے اور اقوام متحدہ کے فیصلے کی تعمیل پر زور دیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی اور نسلی تطہیر کی جنگ کی بھی مذمت کی ہے۔ مصر اور موریتانیہ کی جانب سے متعدد شریک کفیلوں کے ساتھ جمع کرائی گئی قرارداد منگل کو 153 ووٹوں سے منظور کی گئی تھی۔ اس کے خلاف صرف 10 ووٹ پڑے اور 23 لوگ غیر حاضر رہے۔ ہندوستان سمیت 153 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ امریکہ، اسرائیل اور آسٹریا سمیت 10 نے مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ ارجنٹائن، یوکرین اور جرمنی سمیت 23 ممالک ووٹنگ سے غیر حاضر رہے۔ پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملے کی 22ویں برسی کے موقع پر بدھ کو قوم نے اس حملے میں شہید ہونے والے 9 سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش، راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے، کانگریس لیڈر سونیا گاندھی، مرکزی وزراء امت شاہ، پیوش گوئل، پرہلاد جوشی، وی مرلی دھرن وغیرہ نے پرانے پارلیمنٹ ہاؤس یا سنویدھان سدن کے باہر شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی تصاویر پر گلہائے عقیدت نظر کی اور ان کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ سینٹرل ریزرو دستے نے شہیدوں کو سلامی دی۔ اس موقع پر شہداء کے اہل خانہ کو بھی پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں مدعو کیا گیا۔ موہن یادو مدھیہ پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ ایم پی کے گورنر منگو بھائی چنگن بھائی پٹیل نے اجین جنوبی کے ایم ایل اے موہن یادو کو عہدہ اور رازداری کا حلف دلایا۔ موہن یادو کے علاوہ جگدیش دیورا اور راجندر شکلا نے ڈپٹی سی ایم کے طور پر حلف لیا۔ موہن یادو کے علاوہ جگدیش دیو گڑا اور راجندر شکلا کو نائب وزیر اعلیٰ کا حلف دلایا گیا۔ بھوپال کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ شاندار تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی صدر جے پی نڈا موجود تھے۔ اس کے علاوہ یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ، مہاراشٹر کے سی ایم ایک ناتھ شنڈے، ڈپٹی سی ایم دیویندر فڈنویس، اجیت پوار، اتراکھنڈ کے سی ایم پشکر سنگھ دھامی، مرکزی وزیر نتن گڈکری، جیوترادتیہ سندھیا سمیت بی جے پی کے کئی رہنما بھی موجود رہے۔ راجستھان کے نئے نامزد وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما گزشتہ 34 سالوں سے سیاست میں سرگرم ہیں۔ اس مرتبہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے پہلی بار ایم ایل اے بننے والے بھجن لال شرما کو راجستھان کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، لیکن ان کے سیاسی کیریئر میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب انہوں نے بی جے پی سے بغاوت کی تھی اور انتخابات میں شکست کھائی تھی۔ شائع خبر کے مطابق بھجن لال شرما نے ایک بار بھارتیہ جنتا پارٹی کے باغی امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا تھا اور یہاں تک کہ ان کی ضمانت ضبط بھی کر لی گئی تھی۔ یہ 2003 کے اسمبلی انتخابات کی بات ہے، جب راجستھان سماجی نیا منچ کی نمائندگی کرنے والے بھجن لال شرما نے بی جے پی کے باغی کے طور پر بھرت پور کے ندباری سے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا تھا، تاہم وہ اس الیکشن میں بری طرح سے ہار گئے تھے۔ اتر پردیش حکومت نے 30 اگست کا اپنا حکم واپس لے لیا، جس میں کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے رات 8 بجے کے بعد لڑکیوں کی کلاسز پر پابندی عائد کی تھی۔ اسپیشل سیکرٹری اکھلیش کمار مشرا کے دستخط شدہ نیا حکم سابقہ رہنما خطوط کی وسیع پیمانے پر تنقید کے بعد آیا ہے۔ یہ ہدایت نامہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت جاری کیا گیا تھا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پچھلے رہنما خطوط کو منسوخ کر کے نئی ہدایت جاری کی جا رہی۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے سلسلے میں تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں میں کیمروں کی تنصیب کو 100% یقینی بنایا جائے۔ یہ کیمرے احاطے کے داخلی اور خارجی راستوں پر کلاس رومز کے اندر اور باہر نصب کیے جائیں گے۔ اداروں کے مرکزی دروازے اور ہاسٹلز پر گیلریاں، برآمدہ درس گاہیں اور وغیرہ لگائی جائیں گی۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں بالخصوص کوچنگ سینٹرز میں طالبات کے لیے علیحدہ بیت الخلاء کو یقینی بنایا جائے۔ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کے تازہ ترین گلوبل ہنگر انڈیکس میں کل 125 ملکوں میں بھارت 111 نمبر پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھوک کے خلاف اس کی پیش رفت 2015 کے بعد سے تقریباً رک گئی ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس میں 100 پوائنٹ کے پیمانے پر صفر یعنی کوئی بھوکا نہیں بہترین سکور اور 100 بدترین سکور ہے۔ اس انڈیکس کی تیاری میں بھوک کی کثیر جہتی نوعیت کے 4 اشاروں یعنی
کم غذائیت، بچوں کی نشوونما، بچوں میں لاغر پن اور بچوں کی شرح اموات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس درجہ بندی میں 100 پوائنٹ پر بھارت کا سکور 28.7 ہے، جو بھارت میں بھوک کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس میں بھارت سے زیادہ خراب کارکردگی کے فہرست میں صرف افغانستان، ہیٹی اور سب سہارا کے 12 ممالک شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھوک کی کثیر جہتی نوعیت پر قابو پانے کے سلسلے میں بھارت کے پڑوسی ملکوں نے بھارت سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ فہرست میں پاکستان 102ویں نمبر پر، بنگلہ دیش 81ویں نمبر پر، نیپال 69ویں نمبر پر اور سری لنکا 60ویں نمبر پر ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد کے طور پر کے سنواس ریڈی نے ذمہ داری سنبھالی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منشیات سپلائی کرنے والے گروہوں کے لیے ریاست میں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے پبس، ریسٹورانٹ اور فارم ہاؤس کے مالکان کو مشورہ دیا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ منشیات فروخت کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر اعتماد کرنے اور مجھے یہ ذمہ داری سونپنے پر میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حیدرآباد کمشنریٹ میں فرائض کی انجام دہی چیلنج سے بھرا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کی وبا سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ فلم انڈسٹری میں منشیات کے ذرائع کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس پر فلم انڈسٹری کے ذمہ داروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش مولانا حافظ پیر شبیر احمد نے ملک میں وقف بورڈ سے متعلق قانون کو کالعدم کرنے کے لیے حکمران بی جے پی کی جانب سے مسلسل مہم چلائی جا رہی ہے۔ کہا اس تعلق سے کئی مہینوں سے گودی میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا اور اس کا فائدہ اٹھا کر اب راجیہ سبھا میں ایک بی جے پی ممبر ہرناتھ سنگھ یادو نے وقف ایکٹ 1995 کو کالعدم کرنے کے لیے ایک خانگی بل پیش کیا ہے۔ اس ممبر نے کہا ہے کہ وقف بورڈ جیسا ادارہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں، اس لیے ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا حافظ پیر شبیر احمد نے وقف بورڈ کو تحلیل کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد مسلمانوں کو ان کی وقف جائیدادوں سے محروم کرتے ہوئے ان جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کی راہ ہموار کرنا ہے۔ تاہم کانگریس، ٹی ایم سی، ڈی ایم کے، سی پی آئی، سی پی آئی ایم اور آر جے ڈی نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ اصل وقف ایکٹ 1954 میں نافذ کیا گیا تھا اور اس کا مقصد ملک میں اوقافی جائیدادوں کی حفاظت و صیانت کو یقینی بنانا تھا۔ حالات کی مناسبت سے 1995 میں اس میں ترمیمات کی گئی۔ حج کمیٹی کی جانب سے حج 2024 کے لیے درخواستیں جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آخری تاریخ 20 دسمبر مقرر کی گئی۔ حیدرآباد کے قدیم خادم الحجاج حبیب عبدالقادر نے حج پر جانے کے خواہشمند تمام افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی درخواست داخل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال حج کمیٹی سے صرف 3,05,000 روپے میں سفر حج ہوا تھا۔ اس طرح خانگی سفر حج میں دگنا خرچہ ہوتا ہے۔ انہوں نے عازمین حج سے خواہش کی ہے کہ وہ پہلے حج کمیٹی میں درخواست داخل کر دیں۔ قرعہ اندازی میں اگر ان کا نام آ جاتا ہے تو ان کی بھاری بچت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو لوگ مختصر مدت کا سفر حج کرنا چاہتے ہیں ان سے پرائیویٹ آپریٹرز نے لگ بھگ 15 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ شارٹ مدت کے عازمین بھی حج کمیٹی میں درخواست داخل کر دیں۔ انتخاب ہونے کی صورت میں وہ مناسک حج اور زیارت مسجد نبوی مدینہ منورہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپسی کا ٹکٹ خرید کر وطن واپس ہو جائیں۔ اس کے لیے ان کو واپسی کے کرائے کے صرف 20,000 روپے تک کی رقم زیادہ ادا کرنی ہوگی، لیکن ان کو 15 لاکھ روپے تو ادا کرنا نہیں پڑیں گے۔ شہر حیدرآباد کی مشہور کل ہند صنعتی نمائش 1 جنوری سے ہر سال کی طرح اس سال بھی لگائی جائے گی، جس کے انتظامات تیزی سے جاری ہیں۔ حال ہی میں اسمبلی انتخابات کے سبب کاموں میں تاخیر ہوئی تھی، تاہم اس کے سٹالز لگانے اور دیگر کاموں میں تیزی پیدا کر دی گئی۔ مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے سٹالز کے لیے درخواستیں داخل کی ہیں۔ جاریہ سال صرف 2,400 سٹالز لگانے کی ہی اجازت دی جا رہی۔ ہر سال نمائش کے کام 3 مہینے پہلے شروع کر دیے جاتے ہیں، تاہم اس مرتبہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے پیش نظر ان کاموں میں تاخیر ہوئی۔ ابھی تک سٹالز کے الاٹمنٹ کا کام مکمل نہیں ہو پایا ہے۔ سٹالز کے کام دن اور رات میں جاری ہیں۔ جاریہ سال عوام کے لیے سیلفی پوائنٹ بنایا جائے گا۔ منتظمین نے کہا ہے کہ سٹالز کا کام تیزی سے جاری ہے اور 1 جنوری کو اس نمائش کا افتتاح کیا جائے گا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیراعظم نریندر مودی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اگر وہ بار بار پیسے کی لوٹ کی بات کرتے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے کہ سرکاری بینکوں میں لوٹ مار کیوں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیراعظم پیسے کی لوٹ مار کی بات کرتے ہیں تو لگے ہاتھ یہ بتا دیں کہ 16,663 جان بوجھ کر بینکوں کے
قرض نہ لوٹانے والوں نے بینکوں کو 3,35,000 کروڑ روپے کا نقصان کیسے پہنچایا؟ کھڑگے نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ 2014-15 کے بعد سے بینکوں کے ذریعے کارپوریٹ قرض ختم کرنا تھا 10,42,000 کروڑ روپے کا حقیقی قرض کی وصولی 1,61,000 کروڑ روپے کیوں رہی؟ کیوں حکومت لوٹ کی وجہ سے آج مہنگائی کی شرح 5.5% پر ہے اور 74% ہندوستانی غذائیت سے بھرپور خوراک سے محروم ہے؟ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت پر امتیازی سلوک برتنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا جو بی جے پی کارکن واشنگ مشین میں نہیں گئے وہ تو بدعنوان، جو اس میں نہاتے ہیں وہ فرما بردار۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔